بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے معززین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا واقعہ ہے حابیل اور قابیل۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خطہ ہندوستان میں آ کر مسکن کیا تو حوا علیہ السلام حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام قابیل، بیٹی کا نام اکلیمہ رکھا۔ وہ نہایت خوبصورت تھی۔ پھر حوا علیہ السلام حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا، مگر یہ خوبصورت نہ تھی۔ مروی ہے کہ حوا علیہ السلام 120 بار حاملہ ہوئی اور ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنتی، اور دوسری روایت ہے کہ 180 بار جنی تھی۔ اور روایت کی گئی ہے کہ قابیل ماں کے پیٹ میں بحیثیت میں تھے۔ پیدائش ان کی دنیا میں ہوئی اس واسطے کہ بحیثیت جائے پاک ہے نہ کہ جائے آلودگی خون کی۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا اور کہا کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا کہ میری بہن اکلیمہ صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو مان لے۔ اس نے کہا نہیں، مگر تم حابیل کو دوست رکھتے ہو اور یہ سبب دوستی کہ تم کہتے ہو پہلے جس نے عدل حکمی اپنے ماں باپ کی وہ قابیل ہی تھا۔ آخر آدم علیہ السلام نے بموجب حکم اللہ کے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی۔ بعد اس کے قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا کہ میری بہن اکلیمہ کو طلاق دے تو میں اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ حابیل نے کہا یہ میری بیوی ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا، واسطے تشفی خاطر دونوں بیٹوں کے یہ انصاف کر کے فرمایا کہ دونوں بھائی کوہ مینا پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو۔ جس کی قربانی اللہ کی درگاہ میں قبول ہو گئی اس کی بیوی اکلیمہ ہوگی۔ بس دونوں بیٹوں نے حسب حکم باپ کے کئی بکریاں لا کر ذبح کر کے کوہ مینا پر رکھ دیں۔ مصدقات اس آیت کے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اس کا ترجمہ ہے اور سنا ان کو تحقیق احوال آدم کے بیٹوں کا، جب نظر مانی دونوں نے کچھ نظر پھر قبول ہوئی، ایک سے اور نہ قبول ہوئی دوسرے سے، غرض دونوں بھائیوں نے قربانی کوہ مینا پر رکھ کر دعا مانگی کہ یا الہی قربانی ہماری قبول کر۔ وہیں آتش بے دو مثال سمرک نے آ کر قربانی حابیل کی جلا دی اور قربانی قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے بولا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: قابیل نے حابیل کو کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا کہ قربانی تیری قبول ہوئی۔ حابیل بولا کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی۔ اگر تو ہاتھ چلائے گا مجھے مارنے کے لیے تو میں ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھے مارنے کے لیے۔ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو صاحب ہے سارے جہاں کا۔ وہ کوہ مینا حاجیوں کا محل مناجات ہے۔ قربانی اب تک اسی جگہ پر ہوتی ہے۔ آدم کے زمانے میں کوہ آتش حاکم تھے، جو چیز کے انصاف کے واسطے اس پر رکھ دیتے، غیب سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تو اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں وہ مقبول ہو جاتی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے ایام میں حاکم کشتی تھی، اس میں جھوٹ سچ معلوم ہوتا تھا۔ جو شخص ہاتھ اس پر رکھ دیتا، متخاصمین میں سے اگر کشتی ساکن رہتی تو وہ شخص سچا ہوتا اور اگر ہلتی تو روک گو ہوتا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حاکم ساز تھا، جو اس پر ہاتھ رکھتا، اگر آواز نکلتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا اور اگر آواز نہ نکلتی تو وہ شخص سچا ہوتا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں حاکم زنجیر تھے آسمان سے لٹکتی ہوئی، جو متخاصمین میں سے اس پر ہاتھ ڈالتا وہ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی تو وہ راست گو ہوتا اور اگر نہ آتی تو جھوٹا ٹھہرتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں حاکم سوراخ سومنا تھا،
متخاصمین پر کہ وہ پاؤں اس میں ڈالتے، اگر پاؤں اس میں نہ اٹکتا تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر پھنس جاتا تو وہ دروغو ٹھہرتا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں قلم آہنی تھا، قلم کو حکم ہوتا کہ نام اپنا لکھ کر پانی میں ڈال دو، اور اگر وہ پانی میں تیرتا تو وہ آدمی سچا ہوتا، اگر ڈوب جاتا تو وہ جھوٹا ٹھہرتا۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت پہنچا، تب حق تعالیٰ نے ان سب احکام گزشتہ کو منسوخ کر کے گواہوں پر رکھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کو جزا نیک ملے گی، اور جو کاذب ہوگا جزا اس کی بد ملے گی۔ مژدہ اس آیت کے جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے پورا جو عمل کرتے ہیں دنیا میں۔ اب بس حاصل کلام، حابیل و قابیل دونوں بھائی کوہ منا پر قربانی دے کر والد کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر اس کو مار ڈالنے کی تدبیر میں رہا، اور وقت فرصت پر نگاہ رکھتا تھا کہ کیونکہ اس کو دفع کریں، اور اس زمانے تک کسی نے کسی کو خون ریزی نہیں کی تھی، مگر قابیل نے حابیل کو ناحق مارا تھا۔ ایک روز قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا، اس واسطے کہ تیرے سب فرزند کہیں گے کہ قربانی ہماری باپ کی قبول ہوئی، تمہارے باپ کی نہیں۔ حابیل نے کہا، اے بھائی، اس میں میری کیا تقصیر ہے؟ اللہ عادل ہے، اچھا اگر تو مجھے مارے گا میں تجھ کو نہیں ماروں گا، حق برادری کا بجا لاؤں گا، مگر تو روز محشر عند اللہ ماخوذ ہوگا اور مستوجب دوزخ ہوگا، اور میں خلاصی پاؤں گا۔ وہ اس بات کے سنتے ہی اور بھی اس کا دشمن جانی ہوا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے قضاء الہی سے۔ ایک روز قابیل نے حابیل کے بکری خانے کے پاس جا کر دیکھا، اور وہ منگل کا دن تھا کہ حابیل اس میں سوتا ہے۔ اس میں متردد ہوا کہ اس کو کس طرح سے مار ڈالوں، قضاء الہی سے گریز نہ تھا۔ اس وقت شیطان بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر سامنے قابیل کے آ کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ پر مارا، سانپ مر گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے ابلیس لعین سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا، حابیل مر گیا اور وہ خدا کی درگاہ میں عاصی و کافر ہوا۔ بعد میں خود اس پر آ گرے۔ قابیل متردد ہوا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، آخر اس لاش کو کاندھے پر لے کر گرد عالم کے پھیرنے لگا۔ جس زمین پر لہو اس کا گرا زمین شور ہو گئی۔ بس اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا اپنے دوست کی نصیحت کرے، تب کوے کو بھیجا جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا قریب تا زمین کو کہ اس کو دکھا دے کس طرح چھپاتا ہے میت اپنے بھائی کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دو کوے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، بعد اپنے چنگل اور منقار سے زمین کو کھود کر قبر کی مثال بنا کر اس میں اس کوے کو گاڑ کر چلا گیا۔ قابیل بولا، اے خرابی، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہو جاؤں برابر اس کوے کے کہ میں چھپاؤں عیب اپنے بھائی کا۔ پھر لگا پچھتانے۔ سورہ مائدہ میں تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل حابیل کو مار کر ڈرا تھا کہ اس کا بدن پڑا رہے گا تو لوگ دیکھ کر مجھ کو پکڑیں گے، تب اس کو مانند پشتارے کے باندھ کر کئی روز لے کر پھرا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے اس کو دکھا کر اس کو زمین کرید کر دوسرے مردہ کوے کو دفن کیا، تو اس نے دفن کرنے کا طور دیکھا اور بھائی کی خیر خواہی دوسرے کے حق میں دیکھی، اپنی جمالی سے پشیمان ہوا۔ اس نے کوے کا حال دیکھ کر قبر کھودی اور حابیل کو دفن کیا۔ بعد وہ جانے کا مقصد کیا، اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے زمین قابل کو داب لے۔ تب حکم الہی سے زمین نے اس کو زانوں تک داب لیا۔ جب قابیل نے رو بسوئی آسمان کیا اور کہا،
خدایا ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود ہے، اس کو زمین میں داب لیتے۔ آواز آئی ملعون ابلیس نے اپنے بھائی کو خون ریزی نہیں کی تھی۔ وہ پھر بولا خدایا میرا باپ بھی گندم کھا کے عاصی ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں دفن کر دیتے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے اس پر عتاب ہوا، اے مردود تیرے باپ نے قطع صلح رحم کب کیا تھا جیسا کہ تو نے کیا۔ پھر قابیل کے سینے تک زمین نے دبا لیا جب اس نے کہا یا رب قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ میری توبہ اس کلمہ کے برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ کی برکت سے میرے گناہ بخش دے۔ پرندہ علی اے زمین اس کو چھوڑ دے۔ تب اس نے چھوڑ دیا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کے صورت پر قابیل کے پاس بھیجا، اس نے اس کو نیزے سے مارا، پھر اللہ جل شانہ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا پھر زندہ کیا، اسی طرح حال اس کا روز قیامت تک رہے گا۔